بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 150 اور آیت نمبر ہے 30 اور 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ ومن يفعل، اور جس نے یہ کیا، جس نے یہ پچھلا گناہ کیا، حق مارا یا کسی کو قتل کیا، تو ذالک یہ عدوان دشمنی ہے، و ظلم اور ظلم ہے، فسوف نصلیہ نارا ان قریب ہم داخل کریں گے اس کو آگ میں، وکان ذالک علی اللہ یسیرا اور ہے یہ اللہ پر بہت آسان۔ ان تجتنبو، اگر تم بچو، کبائرہ کبیرہ گناہوں سے، ما تنہونا اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو، ما تنہونا جن سے تم کو منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم ہم صاف کر دیں گے، مٹا دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہ، وندخلکم اور ہم داخل کریں گے تم کو، مدخلاً کریما باعزت جگہ پہ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، اور جس نے یہ کام کیا، عدواناً یہ سرکشی، وظلماً اور ظلم۔ اس سے جو پچھلی آیت ہے جو کل ہم نے پڑھی ہے، اس کے اندر ایک بات یہ تھی کہ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اگر باہمی رضامندی ہو جائے تو آدمی تجارت کر سکتا ہے، جائز۔ یہاں پہ ایک سوال یہ تھا کہ آدمی اپنی چیز پر زیادہ سے زیادہ کتنا منافع کما سکتا ہے؟ منافع کی شرح اسلام کے اندر کتنی ہے؟ کتنے فیصد تک بندہ منافع لے سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اسلام پیسہ کمانے کو، دولت کمانے کو اور اس کے لیے محنت کرنا، تجارت کرنا، اس کو قرآن نے اللہ کا فضل قرار دیا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا نماز پڑھو، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ محنت کرنا، مزدوری کرنا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب کتنا منافع بندہ کما سکتا ہے؟ شریعت اسلامیہ نے کتنی اجازت دی ہے؟ یہ بات یاد رکھیے، اسلام میں منافع کی شرح متعین نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ کسی بھی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ اتنا منافع لے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے یا اس سے کم نہیں لے سکتے۔ یہ شرح متعین کیوں نہیں ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ دیکھیے، اسلام آیا ہے قیامت تک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے۔ اب مختلف علاقوں میں، مختلف ماحول میں، مختلف زمانوں میں منافع کی شرح مختلف ہوتی ہے۔ اگر شریعت اسلامیہ اس کو متعین کر دیتی تو یہ شاید بعض علاقے والوں کے لیے زیادتی ہوتا۔ اسی طرح کاروبار کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں محنت بہت زیادہ ہوتی ہے، کھیپ زیادہ ہوتی ہے، ظاہری سے بات اس کے لیے منافع بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اب ایک چیز ایسی ہے جس میں محنت ہی کوئی نہیں، آپ نے ایک ہاتھ سے پکڑی ہے، دوسرے ہاتھ سے بیچ دینی ہے، محنت کوئی نہیں، اس کے لیے کم منافع بھی ٹھیک ہے۔ اس طرح بعض کاروبار ایسے ہوتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت جلدی بک جاتی ہیں، جلدی جلدی سیل ہوتی ہیں، ان کے لیے تھوڑا منافع ہو پھر بھی ٹھیک ہے، بندہ روزی روٹی اچھی کما لیتا ہے۔
بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت کم بکتی ہیں، ان پر منافع بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح بعض چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں جنہوں نے بمشکل دن میں 50-20 بیچنے ہوتے ہیں۔ بعض بڑے دکاندار ہوتے ہیں، وہ ان کی روزانہ کی سیل ہزاروں کے اندر ہوتی ہے، وہ 10-10 روپے پہ رکھیں تو انہیں اچھا خاصا پروفٹ ہو جاتا ہے۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ ان ساری باتوں کو ملحوظہ خاطر رکھا جائے، اور اسلام نے رکھا بھی ہے۔ اس لیے اسلام نے منافع کی شرح متعین نہیں کی، بلکہ اسلام نے چند اصول بتلا کر منافع کی شرح تاجر کے ضمیر پر چھوڑ دیا۔ یہ اصول ہیں، ان کو ملحوظہ خاطر رکھنا ہے، جتنا چاہے منافع کما لو۔ اب اصول کیا ہے؟ مثال کے طور پر پیچھے کل ہم نے چند ایک اصول کل بھی پڑھے ہم نے، کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس انداز میں چیز نہ بیچیں دوسرے کا نقصان ہو جائے، کسی کا نقصان نہ ہو، حق تلفی نہ ہو، فراڈ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، عیب کو واضح کر دیں۔ پھر اگر یہ ساری باتوں کو ملحوظہ خاطر رکھا ہے تو ذخیرہ اندوزی نہ ہو۔ اگر ان ساری چیزوں کو ملحوظہ خاطر رکھ کر آپ جتنا بھی منافع کما رہے ہیں ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عروہ رضی اللہ تعالیٰ کو 1 دینار دیا، 1 دینار دے کر کہا جاؤ عروہ بکری لے کر آؤ۔ اب عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر بعد واپس آئے، ان کے ہاتھ میں 1 بکری بھی تھی اور 1 دینار بھی تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیا؟ میں نے دینار دیا تھا بکری لینے کے لیے، تو دینار بھی لے آیا بکری بھی لے آیا۔ عروہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں منڈی میں گیا، منڈی میں جا کر میں نے 1 دینار کی بکری خریدی، 2 دینار کی بیچ دی، پھر 1 دینار کی خرید لی، 1 کی خرید کے 2 کی بیچ دی، 2 دینار ہو گئے، ان میں سے 1 کی پھر لے لی۔ اب 1 دینار بھی لے آیا ہوں اور بکری بھی لے آیا ہوں۔ اس کو آج کے زمانے میں سمجھے کسی کو 50,000 دیں، 50,000 کا بکرا لے، 1,00,000 کا بیچ دے، 50,000 کا پھر لے لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تیری تجارت میں برکت نازل فرمائے۔ آپ نے اسے برکت کی دعا دی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اس نے ملحوظہ خاطر رکھی، مارکیٹ میں جانا وافر تھے، ذخیرہ اندوزی بھی نہیں تھی، اس نے عیب بھی نہیں چھپایا، سچ بولا، کسی کا نقصان بھی نہیں کیا، اور 100% اس نے نفع کما لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے تجارت کی جو ہے وہ برکت کی دعا دے رہے ہیں۔ تو اسلام کہتا ہے ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھو اور جتنا بدی منافع جو ہے وہ کماؤ۔ ہاں دھوکے نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث کے اندر آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه له۔ فرمایا مسلمان کا بھائی ہے اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے کہ چیز بیچے اس کا عیب چھپا کے، عیب چھپا کے بیچنا منع ہے۔ پھر ذخیرہ اندوزی، ہمارے معاشرے میں اگر میں یہ بات کہوں تو شاید غلط نہیں ہے، تجارت کا دار و مدار ہی ذخیرہ اندوزی پہ ہوتا ہے۔ ذخیرہ کرو، قلت پیدا کرو، ڈیمانڈ بڑھے گی، منافع زیادہ کماؤ۔ بڑے بڑے جو ڈیلر ہیں وہ کام یہ کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے منع کیا۔ ہاں ذخیرہ اندوزی آپ کر سکتے ہیں، مارکیٹ میں وافر مقدار میں پڑا ہے مال، ٹھیک ہے، آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں اس کو قلت پیدا کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں یا ریٹ بڑھانے کے لیے رکھ رہا ہوں، ویسے ہی آپ کے پاس پیسہ زیادہ تھا آپ نے رکھ لیا، آہستہ آہستہ بیچ رہے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر قلت پیدا کرنے کے لیے کہ جب مہنگا ہوگا تب بیچوں گا، عوام کو ضرورت ہے آپ دے نہیں رہے، تو یہ چیزیں اسلام کے اندر منع ہے۔ تو بہرحال یہ ذخیرہ اندوزی نہ ہو، دھوکہ فراڈ نہ ہو، آدمی جتنا چاہے منافع کما سکتا ہے، شریعت نے کوئی حد متعین نہیں کی۔ اور بھی بہت ساری دلیلیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ بہرحال وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، جو یہ کام کرے گا عدوانًا سرکشی ہوگا، وظلمًا اور ظلم ہوگا، یعنی کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانا یہ سرکشی بھی ہے، ظلم بھی ہے۔ کسی کا ناحق قتل کرنا پیچھے جو ہم نے پڑھا یہ سرکشی بھی ہے اور ظلم بھی ہے۔ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ان قریب ہم اس کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اب یہاں ایک بڑا اہم بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ ہمارے ہاں مشہور ہے کلمہ گو جہنم میں نہیں جائے گا۔ بعض لوگ یہ جملہ بڑا بولتے ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اب یہاں بات نوٹ کریں، پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خطاب کن کو کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ وہی خطاب ہے پچھلی آیت والا ہی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے ایمان والو اگر یہ کام تم نے کیے فسوف نصلیہ نارا، ہم تمہیں جہنم کے اندر پھینکیں گے۔
تو یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے کلمہ گو اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا تو جہنم میں جائے گا. تو فسوف نصلیہ نارا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا. ایمان والے اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو جہنم کا ایندھن بنیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ پر بڑا آسان ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ پہ یہ کام آسان ہے. ان تجتنبوا کبائر، اگر تم کبائر سے بچتے ہو. کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ کیسے پتہ چلے یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ گناہ صغیرہ ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے یہ بڑا گناہ ہے؟ وہ گناہ جن کے بارے میں جہنم کی وعید ہو کہ یہ کام کیا جہنم میں چلے جاؤ گے، وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے. وہ گناہ، وہ کام جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شدید غصے کا اظہار کیا ہو، وہ کبیرہ گناہ ہے. وہ گناہ جس پر شریعت اسلامیہ نے حد مقرر کی ہے، چور کا ہاتھ کاٹ دو، زانی کو سزا دو، حد مقرر ہے، تہمت زدی کرنا، 80 کوڑے لگاؤ، یہ کبیرہ گناہ ہے. وہ گناہ جس میں شریعت اسلامیہ نے، یہ اللہ اس کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، یہ کام کرنے والا ملعون ہے، وہ کبیرہ گناہ ہو گیا. وہ گناہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت والے دن ہوگا نہ میں ان کو معاف کروں گا نہ نظر رحمت سے دیکھوں گا، وہ سارے گناہ کبیرہ ہیں. صغیرہ گناہ بار بار کرنا، صغیرہ گناہ ہمیشہ کرنا، بار بار کرنے سے وہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. بہرحال یہ تو ہے کبیرہ گناہ. حدیث میں اکبر الکبائر بھی ہے، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ، وہ تقریباً حدیث میں 11 ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے ہیں. فرمایا اجتنبوا السبع موبقات، فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. قالوا یا رسول اللہ وما ہن، ہم نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ فرمایا الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے. والسحر، جادو کرنا. وقتل النفس، کسی جان کو قتل کرنا، التی حرم اللہ الا بالحق، جس کو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا حرام کیا تم اسے قتل کر رہے ہو. نمبر 4 واکل الربا، سود کھانا. واکل مال یتیم، یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے. وتولی یوم الزحف، جنگ سے بھاگنا. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، مومنہ غافلہ پاک دامنہ عورت پہ تہمت لگانا، یہ 7واں کبیرہ گناہ ہے. ایک حدیث میں ہے عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ 8ویں نمبر پر. شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، یہ 9ویں نمبر پر ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اے اللہ کے رسول اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شرک کرنا. ہم نے ایک پوچھا جی اس کے بعد اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا خرچے کی ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرنا. میں اپنی اولاد کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، حمل ضائع لوگ کروا دیتے ہیں، تو یہ اسی زمرے میں ہے. اگر اس لیے ضائع کروا رہے ہیں کہ کھلانا کہاں سے ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. ہم نے کہا جی پھر کون سا؟ فرمایا ہمسائے کی بیوی سے بدکاری کرنا. تو یہ تقریباً 11 گناہ حدیث کے اندر ہے جو کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے ہیں. اور بھی ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، وہ تو کبیرہ گناہ ہے ہی ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ ہے. دیکھیں نا، ایک ہے جھوٹ بولنا، ایک ہے کسی کے ساتھ زنا کرنا، ایک ہے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ کرنا، ایک ہے کسی کا قتل کرنا، ایک ہے خرچے کے ڈر سے قتل کرنا. تو اس لیے ان کو اکبر الکبائر کہا گیا ہے. ایک ہے عام عورت پہ تہمت لگا دینا، ایک ہے پاک دامن غافل بیچاری کسی معصوم ہے پتہ ہی نہیں اسے، اس پر تہمت لگانا، یہ بڑے کبیرہ گناہ ہے. تو فرمایا ان تجتنبوا کبائر، اگر تم کبائر سے بچ جاؤ، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں. تو جو بندہ کبائر سے بچتا ہے اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور بلکہ بہت سارے اعمال ہیں عام روٹین میں ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمارے گناہ معاف کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 نمازیں انسان کے گناہوں کو معاف کرتی ہیں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر لے کر گئے، پت جھڑ کا موسم تھا، درخت کے ٹہنے کو آپ نے حرکت دی، وہ پتے سارے گر گئے. فرمایا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح پت جھڑ کے موسم میں میں نے ٹہنی کو حرکت کی، سارے پتے اس کے جھڑ گئے، اس طرح جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں.
ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرنے سے درمیان کے سارے گناہ بندے کے معاف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ درمیان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں صغیرہ۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک سال بھر کے صغیرہ گناہ رمضان کے روزے رکھنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، وضو کرنے سے اس کے سارے صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، خواب میں نے اپنے رب کو دیکھا، خواب میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ فرشتے کس چیز کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے کے درمیان رکھا، اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے چھاتی پہ محسوس کی اور میرے لیے سارا کچھ کھل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کفارہ بننے والی نیکیوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کون سی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے اندر بیٹھے رہنا۔ تو جتنی دیر تک بندہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا رہتا ہے، بندے کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح مسجد میں پیدل چل کر آنا، تو جتنے قدم چل کے آئیں گے اتنے گناہ معاف ہوں گے اور اتنے درجات بلند ہوں گے۔ اور فرمایا اچھی طرح وضو کرنا، تو اچھی طرح وضو کرنے سے، مسجد کی طرف پیدل چل کے آنے سے، ان چیزوں سے بندے کے گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ تو یہ جتنے اعمال ہیں ان سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ، بڑے گناہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہ معاف کریں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں باعزت جگہ پہ داخل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔